بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہ صرف ہمیں دعوت دیا ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے ہمارا امیدوار بن کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں جنہوں نے محنت کیا، جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا، ان کا بھی ہم شکر گزار ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی یہاں NA 125 سے پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ کے مقابلہ کرے گی، اور ہم تمام سیاسی قوتوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کا ہر حلقہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں، حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے اپنا گھر میں یہ دعوت رکھا ہے، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن موجود ہیں، اور میں آپ سب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دن رات محنت کرنا ہے۔ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم اپنا نظریہ، اپنا منشور عوام کے پاس لے کے جائیں گے، اور اس الیکشن میں جیسے قائد عوام نے اپنا منشور پہ الیکشن لڑا، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا منشور پہ الیکشن لڑی تھی، ویسے آپ نے میرا منشور پہ الیکشن لڑا۔ آپ نے گھر گھر جا کے، گھر گھر کو کھٹکھٹا کے سمجھانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 وعدے ہیں۔ قائد عوام نے آپ سے جو وعدے کیے وہ وعدے پورے کیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے، اور اب جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، وہ ہمارا جو معاشی پروگرام ہے، جو ہمارا جو عوام دوست، غریب دوست پروگرام ہے، اس کے بارے میں آپ کو ابھی بریف کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے انہی پوائنٹس کو جا کے گھر گھر جا کے پنجاب کے عوام کو، رائے بند کے عوام کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ نے غریبوں کا حکومت بنانا ہے، اگر آپ نے عام آدمی کا حکومت بنانا ہے، اگر آپ نے کسانوں، مزدوروں اور طالب علموں کا حکومت بنانا ہے، تو یہ نون لیگ، یہ PTI وہ کام نہیں کر سکتی، وہ صرف اور صرف یہ شہیدوں کی جماعت، یہ عوام کی نمائندگی کر سکتی ہے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 جو وعدے ہیں، وہ ہمارے 10 وعدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا وعدہ، جب آپ جائیں گے اور کھٹکھٹائیں گے تو آپ نے پوچھنا ہے ہر گھر سے کہ کیا آپ کے تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے یا نہیں، اور آپ کو جواب ملے گا، جیسے نہ میں ہی جواب ملے گا، تو آپ نے سمجھانا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے کہ ہم نے آپ کے آمدنی نے، آپ نے خرید کا جو طاقت ہوتا ہے، آپ کا بائنگ پاور ہوتا ہے، جو آپ کا تنخواہ ہے، اس کو ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ ہمارا آپ نے دوسرا جو سوال پوچھنا ہے، دوسرا سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ اپنا بجلی کا بل دے سکتے ہو؟ اگر بجلی آتی بھی ہے آپ دے سکتے ہو، اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پلان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان خاندان جو غریب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو ڈیزرونگ ہے، ان کے یہ 300 یونٹ مفت بجلی دلوانی ہے۔ یہ خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو
تیر پہ مور لگانا ہے، پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے اور گھر گھر بجلی پہنچانا ہے۔ ہمارا جو وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے نوجوانوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو مفت اور معیاری تعلیم دلوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کام بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہر صوبے میں تعلیمی ادارے کھڑے کیے ہیں، چاہے وہ قائد عوام کا دور ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور ہو یا صدر زرداری کے دور ہو، کشمیر سے لے کے کراچی تک، پنجاب، پختونخوا، بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام پہلے بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کے نوجوانوں کے لیے وعدہ ہے کہ ہم وہ سہولتیں آپ کو دیں گے تاکہ آپ کا وہ تعلیم کا سہولت آپ کو ملے۔ اس کے بعد جو ہمارا چوتھا وعدہ ہے، یہ بھی ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم ہر شخص کو مفت اور معیاری جو صحت کے علاج ہے وہ دلوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ نون لیگ کی طرح یا پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں ہیں۔ میں نے سندھ کے ہر اضلاع میں، اتنا لمبا عرصہ سے میں سیاست میں نہیں ہوں کہ جو کارکردگی کی بات کرتے ہیں، میں نے تقریباً سندھ کا ہر اضلاع میں مفت ہاسپٹل کھڑا کر کے وہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دل کا علاج کا، چاہے وہ کڈنی کا، چاہے وہ جو مہنگے ترین علاج ہوتے ہیں وہ ہم نے مفت سندھ میں صوبائی حکومت کے ساتھ وہ کام کر دیا ہے۔ اب ہمارا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے، پنجاب کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کے ہر اضلاع میں آپ کے لیے مفت معیاری علاج اس ہاسپٹل سے ہم دلوائیں گے۔ یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے یہاں رائے ونڈ میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، کراچی میں ہم نے NICVD بنا دیا ہے، مگر اگر کراچی کی NICVD استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کرے، اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، ہم آپ کے لیے یہاں رائے ونڈ میں مفت علاج، اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 8 پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ یہ ہم نے کام کر کے دکھائے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھانا ہے، گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ جو آپ اپنے بزرگوں کے علاج کی فیس نہیں دے سکتے، جب پی پی کی حکومت ہوگی تو آپ کے لیے مفت علاج ہوگا۔ اس کے بعد جو ہمارا 5واں وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دیا۔ جب سندھ میں سیلاب ہوا تھا تو اس دوران میں جہاں جاتا تھا وہاں کی غریب ترین عورتیں مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں گھر بنا کے دو۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا اس ملک کے ساتھ، وزیر اعظم رہا 4 سال، ایک بھی اس نے گھر نہیں بنایا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ان کا گھر بناؤں گا۔ سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں ان سیلاب متاثرین کے لیے، پکا گھر ان کے لیے، اور جو مالکانہ حقوق ہے ان لوگوں کو ہم نے، ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم نے مالکانہ حقوق دیا ہے۔ تو اگر میں سندھ میں نے 20 لاکھ گھر بنانا شروع کر دیا ان غریب خاندانوں کے لیے جو سیلاب سے متاثر تھے، اب میرے پاکستان کے عوام، پاکستان کی غریب عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے میں
30 लाख घर बना के दूंगा, खवातीन को मालिकाना हकूक दूंगा। ये 30 लाख घर के साथ साथ आप मेरे पैगाम पंजाब के हर कच्ची आबादी में पहुंचाए, हर कच्ची आबादी में पहुंचाए कि पीपी का हुकूमत आएगा तो हम रेगुलराइज करेंगे और आपको भी मालिकाना हकूक देंगे। इस मुल्क के गरीब अवाम के पास वो सुकून होना चाहिए कि उनका घर कोई नहीं छीन सकता है। तो मैं ना सिर्फ 30 लाख घर बनाऊंगा, ना सिर्फ उन 30 लाख घरों में रहने वाले खवातीन को मालिकाना हकूक दूंगा, मैं चारों सूबों में जहां जहां कच्ची आबादी है, मेरा आपसे वादा है कि हम आपको भी मालिकाना हकूक। हमारा जो 6th पॉइंट है, सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन चाहे वो मियां साहब का हुकूमत हो, चाहे वो खान साहब का हुकूमत हो, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की कोशिश की, इसमें कटौती करने की कोशिश की। तो मेरा वादा है, आपने इस वादा को घर घर पहुंचाना है कि हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर साथ साथ जो उनके वसीलाए हक, वसीलाए तालीम, वसीलाए रोजगार, तमाम गुर्बत का मुकाबला करने के लिए जो हमारे मंसूबे थे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ ये मंसूबे इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। अगर हमने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, तो अब इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, ताकि तमाम मजदूर, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में काम करे, चाहे वो ज़राई मजदूर हो, चाहे वो किसी के घर में काम करे, किसी के दुकान पे काम करे, उनको मजदूर कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम तमाम फैसिलिटीज देंगे। ये हमारा वादा है इस मुल्क के मेहनत कशों के साथ, इस मुल्क के मेहनत करने वालों के साथ। और उसी तरीके से हम अपने किसानों को डायरेक्टली सपोर्ट पहुंचाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का, आपका टैक्स का पैसा, अरबों रुपए जो होता है वो इंडस्ट्रीज को देने के बजाय, वो बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े जमींदार को देने के बजाय हम इंशाअल्लाह ताला डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू अपने छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना चाहेंगे। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनजीर मजदूर कार्ड, बेनजीर किसान कार्ड, और एक चीज रह गया, जो हमारा नौजवान भाई बहनें हैं जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने तालीम भी हासिल किया है, 2-2 डिग्रियां हाथ में लेकिन थके खा रहे हैं रोजगार की तलाश में, मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये सबसे मुश्किल वक्त होता है, हर जगह से धक्के खाते हैं, पूरा जिंदगी बताया गया कि आप तालीम हासिल करेंगे, डिग्री हाथ में होगा तो रोजगार मिलेगा और आपका तरक्की, मगर ये मौके नहीं होते और बड़ा मुश्किल होता है रोजगार को तलाश करना। तो मैं चाहता हूं कि वो पहले साल जब किसी ने अपना तालीम मुकम्मल किया है मगर वो रोजगार की तलाश में है, मैं उन नौजवानों को हुकूमत की तरफ से माली मदद पहुंचाना चाह रहा हूं, ताकि उस मुश्किल वक्त में हुकूमत उनको मदद कर सके। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, जो यूथ कार्ड के पीछे हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक वो जो नौजवान जो रोजगार के तलाश में है, 2 वो जो तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर उनके पास वो माली रिसोर्सेज नहीं है, तो एक आपके स्कॉलरशिप्स के फैसिलिटीज पे तो हम जरूर देंगे इस कार्ड के थ्रू, मगर स्कॉलरशिप आप हर किसी को अगर नहीं दे सकते तो इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट लोन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, ताकि हम उन नौजवानों को, उन तालिबे इल्मों को एक कर्ज दें, एक बिला सूद कर्जा होगा, और जब वो तालीम मुकम्मल करें, जब वो अपने लिए रोजगार, जब वो रोजगार में है, तब वो हुकूमत को वो कर्ज वापस देना शुरू कर देंगे। और आखिरी जो हमारा 10वां वादा है,
10वां जो हमारा पॉइंट है, ये तमाम पॉइंट्स आप सुन रहे हैं, आपने घर घर जाना है, एक भी घर नहीं छोड़ना है और सबको समझाना है कि ये पीपल्स पार्टी का मंशूर है। जो आखिरी मेरा वादा है वो पीपल्स पार्टी मुल्क भर में भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेगा। यूनियन काउंसिल की सतह में इस गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के दौर में यह हमारा फर्ज है कि हम भूख मिटाने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पे एक प्रोग्राम शुरू करें और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद के साथ हम ये तमाम वादे पूरे करेंगे। हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मैं एक बार फिर आपको शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना घर पे हमें ये दावत दिया है, ये मौका दिया है आप सबसे इंटरैक्ट करने के लिए। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये 10 नुकात, ये जो हमारा मंशूर है, ये आपने घर घर लेके जाना, घर घर लेके जाना है और समझाना है कि पीपल्स पार्टी ने नए सियासत करनी है। ये पुरानी सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये नफरत की सियासत को दफन करके हम इस मुल्क के गरीब अवाम को इनका खिदमत करना चाहते हैं। ये हमारा तारीख है। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, हम इस मुल्क का किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क के अवाम का किस्मत बदलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। मेरा मुकाबला ना पीटीआई से है, ना मुस्लिम लीग से है। मेरा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। अगर आपने गुर्बत को खत्म करना है, अगर आपने महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करना है, तो तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, सारे सूबों में जितवाए, ताकि हमें वो मौका मिले कि हम आपकी खिदमत करें, इस मुल्क के गरीब अवाम का खिदमत करें। जी भुट्टो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।